صف میں اگر بچہ موجود ہے تو اس میں ایک تھوڑی سی بات عرض کر دوں کہ دیکھیں بچے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ناسمجھ بچہ کہلاتا ہے اور ایک سمجھدار بچہ کہلاتا ہے۔ ناسمجھ بچہ وہ ہے جو 7 سال سے کم عمر کا ہو، اور سمجھدار بچہ شریعت میں وہ کہلاتا ہے جو 7 سال کا ہو کر 8ویں سال میں لگ گیا ہو۔ جو ناسمجھ بچہ ہے یہ نیت کا اہل نہیں ہوتا، یعنی یہ نیت اگر کرے گا بھی تو اس کی نیت کا شریعت اعتبار نہیں کرتی، لہذا اگر یہ صف کے درمیان کھڑا ہوگا تو یہ قطعی صف کا سبب بنے گا اور کھڑا کرنے والے گناہ گار ہوں گے، لہذا ایسے بچوں کو پہلے ہی پیچھے بھیج دیا جائے، صف کے درمیان کھڑا نہ کیا جائے۔ اس سے وہ ذرا والد صاحب ذرا توجہ فرمائیں، جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لا کے اپنے ساتھ کھڑا کر دیتے اور کہتے ہیں بدتمیزی نہیں کرے گا میرے ساتھ کھڑا رہے گا، لیکن آپ نے قطعی صف کا ارتکاب کیا ہے اور یہ گناہ ہے، یاد رکھیں۔ مسجد میں آنے کے باوجود آپ گناہ گار ہوں گے، بچے کو پیچھے آپ کو بھیجنا ہوگا، صف کے درمیان نہیں رکھ سکتے۔ ہاں اگر سمجھدار بچہ ہے، 7 سال ہو گئے 8ویں سال میں آیا، یہ نیت کا اہل ہے۔ اس میں اب یہ ہوتا ہے کہ اگر پہلے سے بچے موجود ہیں، نہ جماعت قائم ہونے لگی تو ان کی الگ پیچھے صف بن جائے، یہ ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، پہلے تھے ہی نہیں لوگ تو بچہ صف میں شامل ہو گیا، اب یاد رکھیں اس بچے کو صف سے باہر نہیں کر سکتے۔ میں بڑی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں اپنے ان بزرگوں سے جن کو شرعی مسئلے کچھ بھی نہیں معلوم ہوتے، یہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، 7 سال کا بچہ صف میں کھڑا ہے، کندھے سے پکڑ کے پیچھے کر دیں گے اس کو اور خود آگے کھڑے ہوں گے۔ یاد رکھیے یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شیطان کے لیے ارشاد فرمایا کہ وہ صفوف میں گھس جاتا ہے اور نمازیں خراب کرتا ہے، تو یہ پھر ایک کام انسان والا نہیں ہے، یہ خدا نہ خواستہ اس کی معاونت میں کام کہلائے گا۔ وہ بچہ نیت کا اہل ہے، وہ درمیان میں کھڑا ہو سکتا ہے، وہ قطع صف کا مرتکب نہیں ہو رہا، آپ کو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے کہ آپ اس کو ہٹائیں۔ اور اسی طرح یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا کونے میں جاؤ، صف یہاں بن رہی ہے اسے کونے میں بھیج دیا، بیچ میں سارا گیپ ہے، آپ مزید گناہ گار ہوئے، اس کو درمیان میں کھڑا کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو 2 مسئلے ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ جو آپ نے پوچھا، اس کے ضمن میں یہ بہت سی باتیں آپ کو معلوم بھی ہو گئی کہ بچہ بیچ میں تھا، بیچ میں سے ہٹ گیا۔ یاد رکھیں جب درمیان سے کوئی چلا جائے، یہ بڑے آدمی کا وضو ٹوٹ گیا درمیان سے چلا گیا، تو صف کو چاہیے کہ وہ مل جائے، اور سینٹر ہمارا مرکز ہوتا ہے، ادھر والے ادھر ہو جائیں یا ادھر والے ادھر ہو جائیں تو کونے میں جگہ بن جائے گی، یقیناً بعد میں آنے والے اس کونے والی جگہ میں شامل ہو جائیں گے۔ اور فرض کر لیں اگر یوں ہو کہ ملے ہی نہیں لوگ، گیپ ہے، تو پیچھے والا جو شخص ہے ہمارے فقہ حنفی کی روشنی میں حالت نماز میں اگر 3 قدم لگاتار اٹھائے گا تو نماز فاسد ٹوٹ جائے گی، لیکن اس سے کم اگر 1 یا 2 قدم اٹھائے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا حالت نماز میں ہی 1 قدم اور 2 قدم، آرام سے 2 قدم میں آپ اگلی صف میں آ سکتے ہیں، آ کے اس گیپ کو پورا کریں۔ یہ اس صورت میں جب لوگ ملے نہیں، حالانکہ ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ مل جاتے، لیکن بہرحال آپ گیپ پورا کریں، پھر پیچھے آپ کا کوئی گیپ جو آپ کا پڑا ہوا گیپ بنا ہے وہ کوئی اور پورا کرے گا، یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔